أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 92 تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ نیکی جو ہوتی ہے تو ویسے ہر نیکی اچھی ہے، نیکی کرنا ثواب کا کام ہے، لیکن اس نیکی کا اجر بہت بڑھ جاتا ہے جو نیکی اس وقت کی جائے جب بندہ اپنی پیاری چیز کو اللہ کے حوالے کر دے. یعنی جو سب سے زیادہ پیاری چیز ہے، چاہے وہ جتنی قیمتی ہو، وہ اللہ کے لیے بندہ وقف کر دے یا اللہ کو دے دے، صدقہ کر دے، خیرات کر دے، اللہ کی راہ میں دے دے. یعنی جس چیز کے دینے سے دل کو بھی پتہ چلتا ہے، تو ایسی چیز جو ہے وہ بندے کے نیک عمل کو اور اس کے اجر کو بہت بڑھا دیتی ہے. ویسے اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، لیکن اس چیز کا خرچ کر دینا جو بندے کو محبوب ہو. آپ کو پتہ ہے کہ محبوب چیز جو ہوتی ہے اس کا خرچ کرنا دل نہیں کرتا، اور اگر بندہ خرچ کرے تو دل کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز مجھ سے چلی گئی ہے، خالی ہو گیا ہوں. یہی چیز تو اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس چیز سے خالی ہوگا تو وہی محبت تو رکاوٹ ہے. ان چیز کی محبت کو بندہ ہٹائے گا تو اس جگہ پر اللہ کی محبت آئے گی. اس لیے تو یہ بہت بڑا پیغام اس آیت میں آیا ہے. پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، لن تنالوا البر، لن ہرگز نہیں، تنالو پہنچ سکتے، برا نیکی کو، یعنی اس نیک عمل تک آپ رسائی نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں پہنچ سکتے. لن ہرگز نہیں، تنالو نہیں پہنچ سکتے، برا نیکی کو یا نیک عمل کو، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو کہ تم خرچ کر بیٹھو، مما اس چیز کو یا اس میں سے، تحبون جس سے تم بہت محبت کرتے ہو. لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا مما تحبون، یعنی تم ہرگز نیکی کے اعلیٰ مقام کو حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ تم خرچ کرو وہ جو تمہیں محبوب ہو. وما تنفقوا، و اور ما یعنی جو کچھ، تنفقوا تم خرچ کرو گے، من شیئن کسی چیز سے بھی، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی بہی اس کے بارے میں علیم جانتا ہے، یعنی اللہ اس کے بارے میں جانتا ہے. پھر پڑھتے ہیں اس کو. ارشاد باری تعالیٰ ہے، لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم. تم نیکی میں اعلیٰ مقام حاصل نہیں کر سکتے جب تک وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جن سے تم محبت رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے.
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیکی اور اس کا اجر، جو اجر کا مقام ہے، یعنی اجر کا گھٹنا بڑھنا، وہ کھل کے بیان فرما دیا ہے کہ جتنا زیادہ محبت ہوگی جس چیز سے، جب اس کو خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، تو اس کا اجر اور مقام بہت بڑھ جائے گا۔ مومنین کا صدقہ خیرات، تحفہ، ہدیہ وغیرہ اپنی محبوب چیزوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ نیکی میں بلند مقام کا حصول جو ہے، یعنی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیں کہ اپنی پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا، چاہے وہ پیاری چیز کھانے پینے کی ہو، یعنی جس کھانے کو آپ زیادہ پسند کرتے ہیں وہی کھانا آپ کسی غریب کو کھلائیں اور ضرورت مند کو کھلائیں، اور جو مسکین ہیں ان کو کھلائیں، اور جو یتیم ہیں ان کو کھلائیں۔ اسی طرح پہننے کو آپ کپڑے جو پسند کرتے ہیں اس طرح کے کپڑے آپ اپنے ان کو دے دیں، جو یتیم ہیں، مسکین ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو دیں اللہ کی راہ میں۔ اسی طرح آپ اور استعمال کی چیزیں ہیں جو جن سے آپ بہت محبت کرتے ہیں، ان کو پھر اللہ کی راہ میں آپ ان کو دے دیں جو زیادہ ضرورت مند ہیں۔ تو یہ ہے بات کہ اپنی پیاری چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ وہ جب آپ سے وہ چیزیں، آپ کی محبت والی چیزیں چلی جائیں گی، آپ کی محبت جو ہے ان کے ساتھ تھی، جب وہ غائب ہو گئیں، اب وہ جگہ خالی ہو گئی، اب اس خالی جگہ میں اللہ کی محبت آ جائے گی، تو سودا تو بہت اچھا ہے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ نیکیاں، یہ ایسی نیکی ہے جو اللہ کی محبت کو قریب کر دیتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، آپ کے پاس توانائی ہے، طاقت ہے، اس کو آپ خرچ کریں، یعنی طاقت کو خرچ کریں۔ آپ جوان ہیں، آپ کام کر سکتے ہیں، آپ اپنے کام سارے اس اللہ کے سپرد کر دیں، گویا جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق اپنا کام شروع کر دیں۔ یعنی آپ اپنے دیکھیں، ایک سیدھی سی بات ہے، زندگی اور جو جان ہے نا بندے کو بہت پیاری ہے، اور اس زندگی کا ایک ایک لمحہ بندے کو بہت پیارا ہے۔ اس زندگی کے ہر لمحے کو اللہ کے حوالے کر دیں، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق اس زندگی کے ہر لمحے کو بنا لیں، یعنی آپ کا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہو، چاہے جسم کا کوئی عضو بھی ہلتا ہے، یعنی کوئی بھی حرکت ہوتی ہے جسم سے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو، اور ایمان جو ہے اس کی حالت بہتر ہو جائے، اور اعمال جو ہیں وہ صالح ہو جائیں اور اس طرح ہو جائیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، تو گویا آپ نے زندگی اللہ کے حوالے کر دی، تو یہ سب سے بلند مقام آپ کو کیا ملا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کو ضرور ملے گی۔ پھر اسی طرح اپنی توانائی جو ہے اس کو خرچ کر کے، توانائی سے مراد طاقت، عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، درود پاک پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، کثرت سے نوافل پڑھیں، اور اس کے علاوہ آپ اللہ کے حقوق ادا کریں، بندوں کے حقوق ادا کریں، خدمت خلق کریں، وہ شریعت کے اندر آپ کو اللہ بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ وقت، اس وقت آپ کے پاس ایک بہت بڑی امانت ہے۔ لوگ جو ہے وقت نہیں دیتے، اب وقت اللہ کو دے دو نا، تو یہ سب سے بڑی محبت ہے بندے کو۔ وقت کسی کو بندہ نہیں دیتا تو اللہ کو دے دے، یعنی اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچائے، اللہ کے پیغام کو عام کرے۔ جب وقت ملے تو آپ بیٹھ جائے، اپنے پاس کمپیوٹر ہے، کوئی اور چیز ہے، اس کے ذریعے سے، یا جو یہ آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے اس کے ذریعے سے اللہ کے پیغام کو ہی آگے بندہ پہنچائے۔ کتنے لوگ ہیں جو شیطان کے ساتھی ہیں،
اور شیطانی عوامل کو آگے پہنچا رہے ہیں اور فحاشی اور عیاشی اور ہر قسم کی بے حیائی کو آگے بھیج رہے ہیں، اگر آپ اللہ کے پیغام کو آگے پہنچائیں گے اور لوگوں میں جو برائیاں ہیں ان سے ان کو روکیں گے، ان کی اصلاح کریں گے، تو اس وقت آپ اجر پائیں گے بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح، کیونکہ وہ جتنا اجر اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا تھا، ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا جب آپ لوگوں کو برائیوں سے روکیں گے اور نیکیوں کی طرف لائیں گے، اور اس کے لیے آپ اپنے قلم کو چلائیں گے، اپنی زبان کو چلائیں گے اور اپنی دولت کو چلائیں گے اور اپنے دین کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں گے، تو انشاءاللہ آپ کے اوپر اللہ کا بڑا کرم اور رحمت ہوگی، اور فضل و کرم سے آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ اسی طرح نیک کام چاہے جتنا مشکل ہو اس کو ضرور کر لیں، اور برائی چاہے جتنی آسان لگتی ہو اس کے قریب ہی نہ جائیں۔ اور جب اسی طرح کی صورتحال ہوتی ہے، جب بندہ نیکیوں سے محبت کرتا ہے اور برائیوں سے نفرت کرتا ہے، تو اللہ کی قربت بندے کے پاس آتی ہے، یعنی اللہ بندے کے قریب ہوتا جاتا ہے اور بندے میں وہ صفات پیدا ہوتی ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ اسی طرح حقوق اللہ ادا کرنے والا شخص جب حقوق العباد یعنی خدمت خلق کرتا ہے تو وہ بھی اعلیٰ مقام ہی پاتا ہے۔ اس لیے جو بر استعمال ہوا ہے، یعنی لن تنالوا البر، سو بر جو ہے یہ اس کا مطلب ہے نیکی، وہ نیکی جو اللہ کی رضا اور رحمت کو قریب کر دیتی ہے اور بندے کو رب کا محبوب بنا دیتی ہے۔ اپنی محبوب چیزوں کی لسٹ بنا لو اور پھر اس لسٹ میں سے ہر چیز کو یکے بعد دیگرے، یعنی کبھی ان میں سے کوئی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، کبھی کوئی اور کر دو۔ اس طرح لسٹ میں جو آپ کی محبوب چیزیں ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کی ہیں، چاہے پہننے کی ہیں، چاہے کوئی اور ہیں، عام استعمال کی ہیں، تو ہر طرح کی جو آپ کی پسندیدہ چیزیں ہیں ان کی لسٹ بنا لو، اور پھر وہ چیزیں روزانہ یا جب بھی موقع ملتا جائے اور ان کو اللہ کی راہ میں دیتے جائیں۔ تو آپ یقین کریں کہ اس طرح سے آپ اللہ کی قربت ضرور پائیں گے۔ مسند احمد میں ہے، بخاری میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنے کو لازم پکڑ لو، کیونکہ سچ جو ہے وہ اس بر کا ساتھی ہے، یعنی نیکی کا ساتھی ہے، اور یہ دونوں یہ بندے کو جنت میں لے جائیں گے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ گناہوں کا فسق و فجور کا ساتھی ہے، اور یہ دونوں یعنی جھوٹ اور فسق و فجور جو ہے یہ بندے کو دوزخ میں لے جائیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ آپ سچائی کو لازم پکڑ لو، اور سچائی جو ہے، صدق جو ہے انسان کو بر یعنی بر تک، یہ نیکی تک پہنچاتا ہے، اور یہ نیکی بندے کو جنت میں لے جاتی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کا خیال رکھتا ہے یہاں تک کہ اسے صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، جھوٹ انسان کو فسق و فجور میں، گناہوں میں لے جاتا ہے، اور فسق و فجور اور جو گناہ ہوتے ہیں وہ بندے کو آگ میں داخل کرا دیتے ہیں۔ اور آدمی جو ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی فکر میں رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک جھوٹا کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس میں جو آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو اس میں کھل کے بیان فرما دیا گیا کہ جب بندے کی جس چیز کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے، جب وہ اللہ کے حضور پیش کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبوب چیز یعنی ان کی اولاد اسماعیل علیہ السلام ان کا بیٹا تھا، تو انہوں نے وہ خواب دیکھا تھا کہ اب بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، تو وہ انہوں نے دیکھا کہ یہ سب سے پیاری جو ان کو چیز تھی وہ ان کا بیٹا تھا، تو راہ الہی میں وہ قربان کرنے کے لیے وہ بھی تیار ہو گئے تھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت خاص تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جانور جو ہے جنت سے بھیج دیا، وہ ذبح ہو گیا، ورنہ اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے تھے، ابراہیم علیہ السلام ان کو ذبح کر چکے ہوتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی کرم سے وہ ابراہیم علیہ السلام بھی کامیاب ہو گئے اپنے کام میں، جو اللہ کی محبت میں، امتحان میں، اور اس طرح سے وہ کام
جو ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی عید الاضحیٰ، وہ ہم جانور قربان کرتے ہیں عید کے دن، تو ابراہیم علیہ السلام کی اسی سنت کو ہی ادا کرتے ہیں کہ بیٹا جو ان کو محبوب تھا وہ اللہ کے لیے انہوں نے قربان کیا۔ یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنی پیاری چیز کو اللہ کی ہاں قربان کریں۔ یعنی پیاری چیز سے مراد جو پیاری چیز ہے، پیاری آج کل دیکھیں نا، پیسہ سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، پیسہ خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا لوگوں کو، لیکن یہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کیا جاتا ہے تو اس کا اجر و ثواب بہت بڑھ جاتا ہے اور اللہ کی محبت بندے کو قریب کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جو ہے غور کریں تو جب بندہ اپنے محبوب یعنی اپنی محبوب چیز کو اپنے سے جدا کرتا ہے، یعنی بندے کو جیسے کسی چیز سے بہت محبت ہوتی ہے، اب وہ محبوب چیز کو جب اپنے سے جدا کرتا ہے تب اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، کیونکہ جو ہے نا وہ بندے کی جو محبوب جو چیز ہے جب اس سے جدا ہوتی ہے وہ جگہ محبت والی اس کے اندر خالی ہوتی ہے، اب اس میں اللہ کی محبت سما جاتی ہے۔ گویا جب محبوب چیزیں بندے سے ہٹ جاتی ہیں، خود ایک ایک کر کے بندہ ان کو ہٹا دیتا ہے، تب وہ خالی جگہ اللہ کی محبت سے بھر جاتی ہے، تو اس کا محبوب اللہ خود ہو جاتا ہے، تو اللہ کی رحمت بھی ملتی ہے، اجر و ثواب بھی ملتا ہے، اور حب الہی اللہ کی محبت سے اس کا دل بھر جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا یعنی اللہ کی طرف سے کرم اور احسان ہے کہ اللہ اس طرح کی نیکی کرنے سے، جس میں آپ اپنی پیاری سے پیاری چیز کو، پیاری جو چیز ہوتی ہے اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، تو پھر اللہ کی محبت کو آپ پا لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، اس آیت کا جب نزول ہوا تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار میں سب سے زیادہ مالدار تھے اور مسجد نبوی سے متصل یعنی جڑا ہوا ان کا باغ تھا، اور وہ باغ میں ایک کنواں بھی تھا، تو یہ بیرہا جو باغ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جایا بھی کرتے تھے، اس کنویں سے پانی بھی پیا کرتے تھے، اس میں جو کنواں تھا اس سے پانی بھی پیتے تھے، کنویں کا پانی بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے یہ باغ جو تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت محبوب تھا۔ تو جب یہ آیت آئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ مجھے ساری چیزوں میں سے جو میری ملکیت ہیں اس میں سے یہ باغ جو ہے، بیرہا کا باغ جو ہے، یہ مجھے بہت پسند ہے اور میں اسے اللہ کے لیے یہ پیش کرتا ہوں، قبول فرما لیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں، تو یہ اللہ کی طرف سے قبول سمجھا جائے گا۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے رشتہ داروں میں ہی تقسیم کر دیا۔ تو یہ بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کو جب انہوں نے یہ آیت پڑھی، ان کو پتہ چلا، تو انہوں نے دیکھا مجھے کون سی چیز محبوب ہے، ان کو ایک گھوڑا بہت پیارا تھا، تو وہ اس کو لے کر آ گئے، تو فرمایا یہ میرے پاس جتنا بھی مال ہے اس میں سے یہ گھوڑا جو ہے یہ مجھے بہت پسند ہے، آپ اس کو قبول کر لیں اللہ کی راہ میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بیٹے اسامہ کو دے دیا۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرما بھی دیا کہ یہ آپ کا جو گھوڑا ہے یہ اللہ کی راہ میں قبول ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بیٹے تھے ان کو دے دیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی جو یعنی حکم ہے وہ انہوں نے پورا کیا۔ اور اس طرح سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جب حکم فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی نیکی میں بلند مقام آپ کو مل نہیں سکتا جب تک کہ آپ پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کو ایک کنیز جو تھی وہ بہت عزیز تھی، تو انہوں نے وہ اللہ کی راہ میں اسے آزاد کر دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہی ان کو کوئی قرآن پاک کی آیت، اللہ کا حکم ملتا تھا، تو کس طرح فوراً وہ اپنی پیاری سے پیاری چیزوں کو حوالے کر دیتے تھے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں لوگ جو دیتے ہیں، یعنی کھانا جو باسی ہو رہا ہوتا ہے،
فروٹ جس میں یا پھل فروٹ جن میں کیڑے پڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی راہ میں دے رہے ہوتے ہیں۔ چیز جو خراب ہونا شروع ہوتی ہے کہتے ہیں اس کو اللہ کی راہ میں دے دو، اللہ کی راہ میں دے دو۔ اس طرح کی چیزوں کو آپ دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں دیا جا رہا ہوتا ہے۔ غور کریں کہ یہ کیا چیز ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے اللہ کو وہ چیز دو جس کے دینے سے آپ کے دل کو بھی پتہ چلے، آپ کو محسوس بھی ہو، یعنی آپ جس سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ دو۔ تو آپ دیکھیں کتنا بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی، سمجھا دی۔ اور فالتو اور بیکار چیزیں جو ہیں اس کو بندہ صدقے میں دیتا ہے، خیرات میں دیتا ہے، جبکہ بندے کو چاہیے وہ کام آنے والی چیزیں، وہ چیزیں جو پیاری ہوتی ہیں بندے کو، ان کو دینا چاہیے۔ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کی ہر چیز کو جانتا ہے، ہر بات کو جانتا ہے، لیکن ثواب اس کے لیے وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں کوئی چیز دی جاتی ہے، اور پھر جتنے خلوص سے دی جاتی ہے اس کا بھی بہت بڑا اثر ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دی ہوئی ہر چیز پر نظر رکھتا ہے، کیونکہ وما تنفقو، اور وہ جو تم خرچ کرتے ہو، من شیء، کسی چیز سے بھی، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ بہی علیم، اللہ تعالیٰ اسے ضرور جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا ضرور پتہ ہے، وہ اس کو پتہ ہے جو کچھ آپ دے رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اپنا وقت خرچ کریں تاکہ اللہ کے دین کو آپ اپنی اولاد تک پہنچائیں، اپنی بیوی بچوں تک، اپنے رشتہ داروں تک، اپنے دوستوں تک، اور اپنا اخلاق، اپنا میل جول، اپنا وہ جو ہے بول چال ایسا بنائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہی اللہ کو پسند ہے۔ اور آپ اپنے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک لائیں، ریفلیکشن لائیں، اور اس کو شو کریں، اس کو پتہ چلے، تاکہ آپ میں رسولی جھلک موجود ہے۔ وہی جھلک ہی ہوتی ہے جو دوسروں کو اسلام کی طرف لاتی ہے، اور بندے کا یہ رسولی جھلک کا ہونا دوسروں کے لیے وہ ایمان کو تر و تازہ رکھنا اور اعمال صالح کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ اپنے آپ کو ہم جتنا زیادہ اچھا ہوتا ہے اتنا اچھا بنائیں، اپنی بار بار اصلاح کریں، اور جو غلطی کوتاہی ہو تو فوراً معافی مانگیں، بلکہ غلطی کوتاہی جب ہوتی ہے نہ تھوڑا سا صدقہ دیں، نفل پڑھیں اور توبہ استغفار کریں۔ اس طرح سے غلطی کوتاہی کی بھی معافی مانگتے رہیں، اور اپنی زندگی کو بہتر بنا کر ایمان کامل کے ساتھ، اعمال صالح کے ساتھ مزین کر کے اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب و کامران ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔